جو پریس کلب ہے ہمارا اسلام آباد کا، اس میں بھی کچھ آج پولیس گھس گئی ہے، جی سر، توڑ پھوڑ کی ہے پولیس، مظاہرین وہاں موجود تھے، مظاہرین تھے اور وہ ان کا پیچھا کرتی کرتی پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ پریس کلب کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، ہم بھی اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اور اللہ طاہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی پولیس کو سرزنش کی ہے پولیس کی، لیکن اب یہ پریس کلب جو ہے اس کی تقدیس تو برقرار رہنی چاہیے، اور پریس کلب کے ساتھ اس طرح کا سلوک کہ پولیس دندناتی ہوئی گھس جائے، یہ تو قابل برداشت نہیں ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ سے ہمارے خالد یاسین چنیوٹ صاحب یہ میسج کر رہے ہیں بار بار، اور شاہد محمود چودھری ان کے صدر ہیں، ملک محمد علی قائمقام سیکرٹری ہیں، اور یہ جو ہمارے ایک دوست ہیں اخبار نویس چودھری مصعب رجوکا، اور یہ ان کے خلاف ایک تحریک استحقاق مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے پیش کی ہے، جس میں ان کو نام نہاد اخبار نویس کہا ہے۔ اچھا جی، اور یہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے اس بات پہ کہ یہ تو ایک بڑے سینئر اخبار نویس ہیں، ان کو نام نہاد کو کہا گیا، اور مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کی کوریج بند کر دی ہے چنیوٹ کے اخبار نویسوں نے۔ انہوں نے ایک جو وہاں کے ایجوکیشن کے افسر ہیں ظفر اقبال وٹو، ان کے خلاف تحریک استحقاق پیش کی تھی، اور کہا میں نے ملنے گیا تو یہ مصعب رجوکا صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے فوری طور پہ نہیں بلایا، وہ ایسی باتیں ہوئیں۔ تو میرا خیال مولانا الیاس چنیوٹی جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے الفاظ واپس لے لیں، کچھ معذرت کر لیں، اور یہ جو نوجوان ہیں ہمارے اور بزرگ ہیں اخبار نویس سارے چنیوٹ کے، وہ بھی الیاس چنیوٹی صاحب کا احترام کریں اور یہ معاملات کو طے کر لیں۔ چلیے، آپ کی تجویز یقیناً ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ شامی صاحب تھوڑی سی پی ٹی آئی کی بات کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی لڑائی چل رہی ہے۔ مریم بھی تو کر رہی ہیں، مریم بی بی ان سے بھی معافی اچھا کا تقاضا۔ مریم، چلیں کیا کہتی ہیں مریم، پھر آپ کو سنواتے ہیں، پہلے پھر بات کریں گے۔ پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے۔ شامی صاحب گفتگو تو آپ نے سن لی، میرا یہ سوال ہے کہ نہ سندھ کی تذلیل ہونی چاہیے، نہ پنجاب کی ہونی چاہیے، بالکل سر، لیکن تذلیل کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ معافی کا مطالبہ کیوں؟ معافی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیکل ایکسچینج آف ورڈز کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ محبت سے بات کریں، اور سندھ کے بھائیوں کو بھی چاہیے۔ لڑائی تو دنیا میں سب سے آسان کام لڑائی ہے، اور لڑائی سے بچنا سب سے مشکل کام ہے، اور محبت جو ہے سب سے مشکل کام ہے، اس کو نبھانا، کرنا تو شاید آسان ہو، نبھانا مشکل ہے۔ تو محبت سے بات کرنی چاہیے، اور محبت کی بات سننی چاہیے، اور مریم بی بی کو بھی چاہیے تھوڑا غصہ تھوک دیں اور معاملات آگے چلائیں۔ ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ بالکل سر چلیے، ایک تو ان کی لڑائی ہوئی، پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہے۔ علیمہ جو صاحبہ ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، کیمپین چلا رہی ہیں، پارٹی کے سارے مسائل کا جو ہے نا جڑ وہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب۔ تو اب یہ تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب جانے، عمران خان صاحب جانے، بہن تو عمران خان کی ہے نا، اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں، بیچاری ان کا دل دکھا ہوا ہے، اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، کوئی سیاست میں تو حصہ نہیں لے رہی نا، وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کی یا چیئر پرسن شپ کی۔ تو گنڈا پور جو ہے زیادہ جذباتی ہو گئے، وہ کچھ حکومت جو اپنی کرسی ہے نا وہ اس کو ہلتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اب آپ دیکھیں ایک جماعت کے اندر رہنے والے جو ہیں اگر وہ بھی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، اور ایک دوسری جماعتوں میں رہنے والے احترام جو ہے ایک دوسرے کا، اور طرز تخاطب جو ہے ایک دوسرے سے، یہ تو نفیس ہونا چاہیے نا۔ اس تو مطلب ہے کہ انسانی طور پر ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، حیوانی طور پر ڈیل تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات علیمہ خان بڑی باعزت خاتون ہیں، اور گنڈا پور صاحب اپنی جگہ مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو چاہیے بات چیت کا اختلافات کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ شامی صاحب